میں تھوڑا سا عرض کروں جی گا بدعت کے حوالے سے. میں بیان کر دیتا ہوں. جی دیکھیں، بدعت لغوی معنی اس کا ہوتا ہے نئی چیز، نئی اختراع جس کو کہتے ہیں. اسی کو آتا ہے بدیع السماوات والارض. اللہ تعالیٰ وہ جو آسمان اور زمین کا بدع کرنے والے. تو بدع ایسے چیز کو کہتے ہیں جس کے پیچھے مثال موجود نہ ہو. اچھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بنائی تو اس سے پہلے کوئی میٹیریل کاز، کوئی ایسی چیز نہیں تھی، مثال نہیں تھی اس کی کہ اللہ نے اس کے مطابق اس کو بنایا. ٹھیک ہے، اس نے نئے سرے سے اس کی تخلیق کی. سبحان اللہ. تو ہر ایسا کام جس کی پیچھے مثال موجود نہ ہو، لغوی اعتبار سے اسے بدعت کہتے ہیں. لیکن وہ کام جس کا کی ممانعت ہے بدعت کے حوالے سے کہ فرمایا کہ جس نے بدعتی کی عزت کی تو اس طرح کہ جیسے اس نے اسلام کی عمارت کو ڈھا دیا. اسی طرح بدعتی کے حوالے سے بہت زیادہ شریعت کے اندر اس کی مذمت آئی ہے. پتہ چلا یہ بدعت کوئی چھوٹا سا جرم نہیں ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے. لیکن اب کوشچن یہ ہے کہ جس طرح مغرب نے دہشت گردی کا لفظ تو بولا کہ دہشت گرد بہت خطرناک ہوتا ہے، لیکن بھئی وہ ہوتا کون ہے؟ کیا فریڈم فائٹر بھی دہشت گرد میں آ گیا؟ کیا اسلام کے لیے لڑنے والا بھی دہشت گردی میں آ گیا؟ تو حکم سارے بیان کر رہے ہیں، لیکن دہشت گردی کی انٹرنیشنلی آج تک تعریف کسی نے نہیں کی ہے. اسی طرح بدعت کہتے کس کو ہیں؟ حکم تو سب کو پتہ ہے، لیکن کیا چیز ہے کہ اس کو بندہ کہ یہ بدعت ہے، اس کے حوالے سے بہت ساری جگہ اختلاف ہوتا ہے. ہمارے ہاں بدعت کا جو کانسیپٹ یا تصور ہے کہ جسے ہم بدعت کہتے ہیں، وہ ہر وہ کام کہ نہ اصلاً اور نہ نصاً اور نہ حکمن دور رسول میں ہو یا شریعت میں اس کی کوئی اصل موجود نہ ہو، نہ اس کو کوئی حکم یا اس کی مثال موجود ہو، تو ایسا کام دین کے حوالے سے کیا جائے، یعنی ثواب کے حوالے سے کیا جائے تو وہ بدعت ہوگا، یعنی اس کو دین کا حصہ بنایا جائے. اب آپ سوال کریں گے کہ یہ اصلاً کا کیا مطلب ہے؟ تو اصلاً کا یہ مطلب ہے کہ اصول موجود ہو. جیسے ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ کلوا من طیبات ما رزقناکم، تم جناب پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ. اب یہاں پاکیزہ چیزیں جو آئیں گی وہ ساری اس کے اندر آ جائیں گی. اب ہم ٹماٹر کھا رہے ہیں، اس کا ذکر تو کہیں بھی نہیں ہے قرآن و حدیث میں، پر اس کے اندر داخل ہے، بہت ساری اس کے اندر داخل ہے. اسی طرح ہر وہ کام کہ جو اصول سے ثابت ہے. مثلا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب اللہ کا فضل اور رحمت تمہیں ملے تو اس پر خوشیاں مناؤ. کون سا فضل اور رحمت تمہیں ملے تو خوشیاں مناؤ؟ کوئی بھی اللہ کا فضل ہو، تمہارا بیٹا اولاد تمہیں اللہ نے دی، اس پر خوشی کرو، خرچہ کرو. اللہ تعالیٰ نے تمہیں قرآن کے حفظ کی توفیق دی ہے، خوشی کرو. اللہ نے تمہیں نبی دیا ہے، خوشی کرو. اللہ نے تمہیں قرآن دیا ہے، اس قرآن کے ملنے پہ اس کے جشن نزول قرآن کرو. تو اس طرح سے وہ کام جو اصل سے ثابت ہے وہ اس بدعت میں نہیں آئے گا کہ جس کی ممانعت ہوئی ہے. البتہ اصل میں بھی نہیں ہے، حکم میں بھی نہیں ہے، یا اس کی مثال بھی دور صحابہ میں نہیں ملتی. آپ اپنی طرف سے کر رہے ہیں، جس طرح نئے نئے مذہب گھڑ لینے، نئے نئے عقیدے گھڑ لینے، نیا جناب اپنا دین کو اصول بنا لینا کہ جو بالکل قرآن و سنت سے متصادم ہو. اس لیے امام ابن حجر نے اس کی بڑے ایک جسے کہتے ہیں نا آسان سا طریقہ بتایا. فرمایا کہ ہر وہ کام ہوگا بدعت میں کہ تم اس کو دیکھو کہ جس سے اللہ کی شریعت کی یا تو شکل بگڑ جائے یا اس کا حکم بدل جائے. شکل سے مراد یہ ہے کہ نماز ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، نماز ہے، اس کا ایک طریقہ کار ہے، ہم اس میں 2 چیزیں اضافہ کرتے ہیں، اس کی شکل بگڑ گئی. اسی طرح ہم لوگ کوئی عبادت کرتے ہیں، اس عبادت میں ہم 2-4 لفظ بھی بڑھا لیں، بجائے باوجود ہے کہ مثلا سجدہ کر رہے ہیں ہم، اب ایک سجدہ اور بڑھا لیں تو اچھا کام لگ رہا ہے، لیکن یہ اس نے اس شریعت کی حیت اور اس چیز کو ہی بدل دیا، یہ بھی بدعت میں آئے گا. لیکن ایسا کام جو اس طرح نہ ہو. اچھا میں وہ بات آئی. اچھا میں بات تو ہر وہ کام کہ جو نہ اصل سے ثابت ہو اور نہ اس کا اسی طرح سیم اٹ از اس کا حضور کے صحابہ حضور کے زمانے میں اس کا تصور موجود ہو تو وہ بدعت ہے.